تو آپ کے صحابہ کرام آپ کی محبت کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کون شخص یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے گا، یعنی اس کا حق کون سا ادا کرے گا۔ تو آپ کے اس ارشاد کو سن کر تمام صحابہ کھڑے ہو گئے اور دل میں ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک جوش تھا کہ اس تلوار کو حاصل کر کے اس کا حق ادا کرے۔ چنانچہ تمام صحابہ اس ارشاد کو سن کر کھڑے ہو گئے، مگر آج جس کو یہ سعادت میسر آنی تھی وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ستارہ عرش و فرش پر چمکنا تھا، وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی یہ تو بتلاؤ کہ اس تلوار کے حق سے کیا مراد ہے، اس کا کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تضرب به العدم حتی ینحى، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کا اس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، دشمنوں کو اس طریقے سے مارا جائے کہ مارتے مارتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے دیجئے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو عنایت فرمائی۔ اور ابو دجانہ بہت بڑے بہادر اور لڑائی کی بہترین سے بہترین ترکیب جانتے تھے، اور جنگ میں تیار ہونے کا عجیب طریقہ تھا کہ جس وقت میں وہ کسی جنگ میں جاتے تو اس سے پہلے اپنے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تو سمجھا جاتا کہ اب یہ تیار ہے۔ تو اس چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب انہوں نے تلوار لی تو اپنے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ کر آپ اکڑتے ہوئے تنتے ہوئے چلے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا لمعیشۃ یبغض اللہ الا بمثل هذا الموطن، اکڑنا اور تننا اللہ تعالیٰ بہت ہی ناپسند کرتا ہے مگر ایسے موقعوں پر نہیں۔ تکبر، اکڑنا اور تننا خدا کو ناپسند ہے، مگر جب یہ سب کچھ خدا کے لیے ہو تو اکڑنا بھی عبادت ہے۔ کبھی سر جھکا کر چلنا عبادت، کبھی سر اٹھا کر چلنا عبادت، کبھی نیاز عبادت کی علامت ہے تو کبھی نیاز عبادت کی علامت ہے۔ طواف کرتے ہوئے رمل کرنا عبادت ہے۔ رمل کرنا اور رمل مشرکین کے سامنے اکڑتے ہوئے چلنے کا نام، یعنی جب اس کو دیکھے اکڑتے ہوئے تو اس کے ساتھ چلنا، اکڑ کر چلنا، یہ بھی عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں جمال بھی ہے اور اسلام میں جلال بھی ہے، جہاں جمال ہے وہیں پر جلال بھی ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ پٹتے رہے، ایک مار رہا ہے بھائی ایک اور مار لے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور خود قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے بچاؤ کا سامان رکھا جائے اور اپنی حفاظت خود کی جائے۔ آپ مثلا گاڑی چلا رہے ہیں، 80 کی اسپیڈ پر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ بھائی اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول اتنی چلائیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، 50 یا 40 یا 60 چلائیے تاکہ کوئی ٹریفک آئے
کوئی چیز آئے تو اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں ریڈی بھی رہنا پڑے گا، ہمیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اچھی غذا کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی زہریلا جانور سامنے آ گیا تو اس کو مارنے کے لیے کسی چھڑی کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں اسلام نے بتلائی ہیں، تو ان پر جس وقت میں آپ شریک ہو جاتے ہیں اور اس جنگ کے اندر انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ احد میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام پر ابو دجانہ نے اپنے جسم پر تمام تیروں کو روکا اور اپنی اس تلوار کو جو نبی علیہ السلام نے دی تھی، ہندا سامنے آئی تھی لیکن روک لیا کہ نبی علیہ السلام کی تلوار ہے، اس کو پیچھے کیا۔ خیر آپ نے آپ پر جو تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان تمام تیروں کو روکا اور اپنے جسم پر وار کھائے، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا دیا، آڑ بنا دیا، لیکن نبی علیہ السلام پر کسی طرح کی آنچ نہ آنا حضرات صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ اپنے آپ کو قربان، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو قربان کرنا گوارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں۔ آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جس وقت میں آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ چلو، تو اللہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالت جنابت میں تھے، لیکن تلوار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی آ جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے جو پوری قوت سے مسلمانوں پر حملہ آور تھے، حملہ کر رہے تھے، ابو سفیان، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کے گردن پر تلوار ماری، گھوڑا تڑپ کر گر پڑا، ابو سفیان زمین پر لڑکنے لگا، شور مچایا کہ قریش والو مجھے بچاؤ، یہ شخص مجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ شخص مجھ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت بھی اسی غزوے میں پائی، اور جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے تو نہیں ملی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، فرمایا کہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادلوں کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور آپ کے کان پر جس وقت میں آواز پہنچی تو آپ حالت جنابت میں تھے، فوراً اٹھ گئے اور فوراً جا کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کا حکم سنتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں اور حالت جنابت میں ہی شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دلوایا فرشتوں سے، تو غسل ملائکہ، یعنی ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے۔ اس وجہ سے آج جس وقت میں لڑائی ختم ہو گئی، آپ کی لاش کو تلاش کیا گیا، آپ کی لاش کو لایا گیا، تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی بہہ رہا تھا۔ یہ حضرات تھے صحابہ کرام، ان حضرات نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو کانوں میں ڈال لیا اور جسم کے ایک ایک حصے میں اتار کے اپنی زندگی کو بنا لیا۔ آج ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آ جاؤ بھائی کامیابی کی طرف۔ آج ہم اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کامیابی کیسے آئے گی؟ ضرورت